بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العالمین۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، توبہ انسان کی حیت کو بدل دیتا ہے۔ توبہ انسان کو، فزکس کو، کیمسٹری کو، سب کو بدل کر دیتا ہے۔ توبہ میں وہ قوت ہے، وہ خاصیت ہے کہ انسان جب صدق دل سے ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اور توبہ کرنے سے اور پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو، دونوں کو 2 دفعہ یحب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی محبوب بن جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا۔ اور جب تک تم دائرہ توبہ میں رہو گے تب تک تمہارے دائرہ محبوبیت میرے پاس رہے گی۔ اس حقیقی عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ عزیزو، تیسرا حکم ہے توبہ کرو یا توبہ کی پکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 5ویں رکوع کے 1-7 آیت میں یوں مرقوم ہے ان کے کہ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ نبی کے معرفت بنی اسرائیل کو توبہ کی جانب راغب کرنے کے لیے ان کے زوال پر نوحہ کرتے ہیں، اور ان کے 10 میں سے صرف 1 سپاہی باقی بچے گا، گویا 9 تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو ان کے شہروں کے طالب نہیں ہونا چاہیے جہاں بتوں کی پرستش کرنے کی جگہیں ہیں۔ یعنی صرف ان کے لیے منع نہیں تھا بلکہ ہر کسی کے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ جہاں بتوں کی پرستش کی جائے وہاں مت جاؤ۔ اگر جاؤ تو خدا کا پیغام لے کر جاؤ، ان کو توحید کا پیغام دو۔ ان میں بیتیل، بیر سبع اور جنجال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یعنی اس زمانے میں 3 جگہ تھے، آج بھی بہت سی ہیں۔ انہیں خداوند خدا نے کے طالب ہونا چاہیے تاکہ زندہ رہیں۔ لوگ تو ایسی سی چیزوں کی بت پرستی کر رہے ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بت ہے، بت کیا ہے؟ شیولنگ کہتے ہیں اس کو۔ آپ حیران ہو جائیں گے، وہ ایک آذو ہے جس کی پرستش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عیاشی ہے، وہاں گناہ ہی گناہ ہے، بت پرست ہے گناہ، اور اس سے بڑھ کر وہ گناہ در گناہ ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام 8ویں رکوع کی 8 سے 13 آیت، 5ویں رکوع کی ان آیت میں خدا تعالیٰ نے اپنی صنائی کے متعلق اظہار کیا ہے، یعنی کہ اپنے بنانے والے کے۔ وہی خدا ذوالجلال ہے جس نے ثریا اور جبار، یعنی ستاروں کے جھرمٹ بنائے، اور پوری کائنات میں وہی حاکم ہے اور ہر شے پر اسی کا کنٹرول ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر شے پر کنٹرول کرتا ہے، اسی کے اختیار ہے، اسی کی حکومت ہے، اور وہی اس وقت جو بنی اسرائیل تھے ان پر اپنا غضب نازل کرے گا، کیونکہ ان میں راست انصاف پسندی نہیں ہے۔ عزیزو، آج بھی ہمارا معاشرہ میں یہی دیکھ رہے ہیں، جو جتنا طاقتور ہے اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ غریب کے لیے بہت سے قانون پابندیاں ہیں۔ معمولی سی جرم کی رقم ادا نہ کرنے پر اگر 6 مہینے کی سزا تو 6 سال گزر جاتے ہیں، کوئی پرسان یاد نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جو اگر 10 سال کی سزا اگر عدالت دے دی تو 10 دن میں باہر آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے! کیوں؟ اس لیے کہ وہ دولت مند ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ صاحب اختیار ایک ہی یاد رکھیے، وہ رب العالمین ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ان سے راستی اور انصاف پسندی نہیں ہے، یعنی جو عادل اس کے پاس بھی انصاف پسندی نہیں ہے۔ اسرائیل کے گناہ گار لوگ راستگو سے نفرت کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی سچ کہتا ہے تو کیوں تو نے سچ بات کہی، اس کو سزا مل جاتی ہے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بڑا خیر خواہ ہے، سچا گو ہے، سچ بولتا ہے۔ عزیزو، کیونکہ وہ ان کی ملامت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ملامت کرتے ہیں، وہ دیانتدار آدمی سے کینہ رکھتے ہیں، کیونکہ خود بد دیانتی اور حق تلفی سے دولت مند ہوئے، لیکن خدا انہیں اس دولت سے لطف اٹھانے نہیں دے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی زمانہ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ بڑے عیش کی زندگی گزارتا ہے۔ پھر خدا کا عدل، وہ ایک دن ہے، ایک دن کا وہ مالک ہے، اس دن اس سب کی کسر نکال دے گا اور کہے گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ اتفاقاً ایک شعر یاد آ رہا ہے اکبر الہ آبادی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کے اس زمانے میں۔ نہیں، 100 سال پرانی بات ہے، اور آج کوئی اگر سچ کہتا ہے خدا کے لیے سزا ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 رکوع کی 14-17 آیت میں جس کا خلاصہ یہ ہے، لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا کہ راست بازی اور معاشرتی انصاف اختیار کریں، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کے طالب رہو، سچائی کی عدالت قائم کرو،
لیکن انداز بیاں یکایک تبدیلی سے صاف ظاہر ہے کہ بازاروں میں نوا ہوگا لیکن لوگ نہیں سنیں گے اور ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ عزیزو، غور کیا آپ نے؟ جو لوگ ان سچائی کی عدالت نہیں کریں گے ان کو دنیا بھلا دے گی، خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات، کیا وہ جرم آج ہمارے معاشرے میں ہے موجود؟ تو آج ہمارا معاشرہ، اس کا جواب یہی کہ آج ہمارا معاشرہ بنی اسرائیل سے کہ معاشرے سے بھی 2-4 ہاتھ بہت آگے نکل چکا ہے۔ اگر اس زمانے کے کسی بنی اسرائیل کو زندہ کر کے دکھایا جائے تو وہ شجدر حیران ہوں گے کہ یہ تو میری بھی باپ نکلے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ وہ حیران ہو گئے، میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہا کہ وہ اتنے غصے میں تھے کہ کیا ہو رہا ہمارے معاشرے میں، اور یہ سوچنے اور پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے آخر کس قبیلے اور کس ملک اور کس زمانے کے لوگ ہیں۔ سوچیں، وہ ان کو خدا کہتا تھا کہ وہ اتنے تھے۔ آج کیا معاشرہ ہے؟ آج ہمارے کوئی بھی چیز پیور نہیں ہے، سب ملاوٹ، محبت میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ خدا کے ہاں قربانی کریں اس میں بھی ملاوٹ، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ سزا ہوگی ان کی۔ یہ ایک تیسرا قانون تھا۔ اب آخری اور چوتھے سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے تمام گناہوں کے نشاندہی کے باوجود انہیں توبۃ النصوح و استغفار کی کہ نہیں کی؟ اگر ہاں تو کیا نتائج برآمد ہوئے؟ اگر نہیں تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں دونوں باتیں ہیں۔ بالکل یہ آج ہمارے معاشرے پہ فٹ ہو جاتا ہے کہ آج ہمارے پاس کلام خدا ہے اور تمام تر گناہوں کی ہماری نشاندہی کے، کیا ہم توبہ کر چکے؟ استغفار کر کے اپنے گناہ ایمان لا کر، اپنے گناہ کی معافی مانگ کے ایمان لا کر کیا ہم ابدی زندگی وارث ہو گئے؟ سوال اس کا یہی ہے۔ تو یہاں افسوس کا مقام ہے۔ پہلا افسوس، آموس نبی نے 5ویں رکوع کی 18 تا 27 اور ہے، لیکن ہم 18 سے 20 دو آیت پہلے پہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ غیر ارادی طور پر خداوند کے دن کی آرزو رکھتے ہیں، مگر مفسر تفسیر میکڈونلڈ صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 44 پر لکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند کے دن کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ تاریکی اور سخت آفت کا دن ہوگا، ایک کے بعد دوسری آفتیں آ جائیں گی، ان ایک کے اوپر ایک آفت ختم نہیں کہ دوسری نہیں، تیسری چوتھی آتی رہے گی۔ اور 21 سے 27 میں یوں مرقوم کا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی عیدوں پر خداوند کی نظریں اور قربانیاں لاتے ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے، نظریں دلائی جا رہی، نیاز ہو رہے ہیں، نظریں ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہی، چڑھاوا ہو رہا ہے، مگر ان کی زندگیاں خراب اور گناہ آلود تھیں۔ آج ہم پارسا ہو گئے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو گناہ بنی اسرائیل نے کیے وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے، تو کیا ان کے لیے سزا تو ہماری نہیں، ہماری اور زیادہ سزا ہو جائے گی۔ اس لیے خدا تعالیٰ ان کی قربانیوں کو رد کرتے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں کہ تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا ہوں اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور تمہاری مقدس محفلوں سے خوش نہ ہوں گا۔ ساری رات آپ جا کر محفل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن دل پاک نہیں ہے، ذہن پاک نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے محبت نہیں ہے، پڑوسی سے محبت نہیں ہے، تو محفلیں بیکار، وہ عبادت بیکار۔ کیونکہ خدا تعالیٰ صرف رسم پرستی نہیں بلکہ عدالت اور صداقت چاہتے ہیں۔ بیابان میں بھی یہوہ کا سطحی اور ظاہری اقرار کرتے ہیں، اور ملوک اور کیوان کے بت ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں، ان کے علاوہ ملک اور دوسرے بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ بالکل وہی چیز۔ یہ پہلا افسوس تھا عزیزو۔ دوسرا افسوس 6 باب میں کہ بنی اسرائیل کی دو رخی انداز پیش کرتے ہیں۔ ان پر افسوس جو سیون میں براحت اور کوہستان سامریہ میں بت کی فکر کرتے ہیں کہ بنا جگہ بت رکھا، بنا جگہ یہ جو چیز تمہیں یاد الہی سے غافل کر دے وہی تمہارا بت ہے۔ یعنی ان کی عیش و آسائش، بے فکری، آسودہ حالی اور آرام طلبی کو شدید جھٹکا لگے گا۔ سوچ لیں، ہر زمانے کے لیے یہی ہے۔ ان لوگوں پر افسوس کیا گیا ہے جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چارپائیوں پر دراز ہوتے ہیں، من پسند کھانے کھاتے ہیں، تاردار سازوں کی آواز سے گاتے اور پیالوں میں کثرت سے مے پیتے ہیں، اور اپنے بدن پر نہایت قیمتی اور عطر ملتے ہیں۔ ان کی بے پرواہ اور حال مستی کے رویے پر خدا کا رد عمل یہ ہے۔ آج بھی عمدہ کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن کام کرنے جو نوکر کام کرتے ہیں گھر پہ اس کو نہیں دیے جاتے، باہر کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بہت کچھ ہوتا ہے جس وقت، بالکل اس سے زیادہ دل کرتا ہے دیکھ کر کے، آنکھیں روتی ہیں، اندر سے اتنے غمزدہ ہے کہ ان کی بے پرواہی، حال مستی کے رویے سے خدا کے رد عمل یہ ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں، ان کے قصوروں سے بھی عداوت۔ سامریہ کو سوریوں کو حوالے کیا جائے گا۔ اور
چھٹے باب کی 9 سے 10 آیت میں حضرت آموس معاشرتی انصاف کا نبی کہا گیا ہے، اور پیگ ایچ کیلی نے ان المناک آیت کی تشریح یوں کی کہ سارے ملک پھیل جانے والی اس وبا میں اتنے لوگ مریں گے کہ تجہیز و تکفین کے عام طریقے اور روایات کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو بچ رہنے والے اپنے مردوں کو جلانے کا غیر معمولی اور غیر رسمی طریقہ اپنائیں گے۔ عزیز، یاد دلاتا ہوں آپ کو، کچھ عرصے پہلے کورونا ہوا تھا۔ اب آپ غور کیجئے، کورونا میں کیا کرتے تھے؟ لاش نہیں دی جاتی تھی، کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، یا تو جلا دیتے تھے بھٹی میں۔ مرنے والے کو کوئی رشتہ دار اس کے لاش اٹھانے کے گھر میں داخل نہ ہوگا تو دیکھے گا کہ صرف ایک ہی شخص زندہ بچا ہے، کوئی بچا کہ نہیں، کہ ہاں ابھی ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ بھی گھر کے کسی کونے کے کدرے میں دب کا چھپا بیٹھا ہے۔ رشتہ دار اسے پکارے گا تو وہ جواب دے گا چپ رہے، لیکن اس کے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دراصل عبرانی زبان میں حرف ندا، مثلا جو آواز ہم چپ کرانے کے لیے نکالتے ہیں، اس کو سنا آپ نے، یعنی ہلکی سے آواز نکالتے اور پہ ہاتھ رکھتے کہ بولو مت، خاموش رہو، یہ پیش کے ساتھ ہے۔ آئیے ایک اور لفظ لغوی معنی معافی پر غور کرتے چلیں کہ اگر اس لفظ پر فتح آ جائے، یعنی زبر آ جائے، تو آواز شش ہو جائے گا، اور شش کہتے 6 کو فارسی زبان میں، یعنی چھٹا یا چھٹی جماعت کے استعمال تھا۔ مثلا شش پہلو 6 کونا، شش جہت فارسی میں 6 اطراف والا، جیسے شش ایام 6 دن میں خدا نے زمین آسمان کو بنایا۔ اسی طرح میں نے مغرب مشرق 6 اطراف، شش اطراف مانے مشرق مغرب شمال جنوب اور اوپر اور نیچے، اور عربی میں اس کو صباح کہتے ہیں 6 کو۔ شش عید فارسی اور اردو میں اسلامی شریعت کے مطابق عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے جاتے ہیں، شش ماہی کہلاتا ہے، اور شش ماہی کہتے ہیں 6 ماہ کے۔ شش و پنچ سوچ بچار، اندیشہ گھبراہٹ۔ دیکھیں ایک لفظ ہے، کتنے سارے معنی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ضمہ سے اگر آئے تو اس کے معنی شش کے معنی پھیپڑا کے بھی ہوتا ہے، اور شش وہ آواز کے ذریعے کتے کو کسی پر حملہ کرنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں، وہ آواز نکال کر، تاکہ وہ اس پر حملہ کرے اور اسے دبوچ لے۔ اب ذرا اسی لفظ کو ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں، اور ماضی میں یہ آدمی خدا کے نام پہ تکفیر کرتے، اور اب اسے زبان پر لانے کا حوصلہ جرت نہیں کرتے تھے۔ عزیزان محترم، چھٹے باب کی 11 سے 14ویں آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری 4 آیت میں 6 جان ان کے کردار کی صحیح تصویر کی کشی کی گئی ہے۔ ان کا کردار احمقانہ بے سود تھا، اسے چٹان پر چلانے سے تشبیہ دی گئی ہے، چٹان پر ہل چلانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ عدالت یعنی انصاف بگاڑتے اور صداقت کی تحقیق کرتے، اپنی فقدی طاقت پر ناز کرتے ہیں، یہ اپنی جتنی بھی طاقت ان کے پاس خدا جس پر ناز فخر کرتے ہیں، حالانکہ لبادار اور قطائیم کے فتوحات بالکل معمولی نوعیت کے تھے، اور شمال کی طرف سے اسوری حملہ ور فتوحات کے مدخل سے ملک میں گھس آئے اور جنوبی سرحد پر وادی اربا میں تک پریشان کریں گے۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں وہ اپنے آپ کو بہت فخر کرتے تھے، اور خدا نے ان کو برباد کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا خدا تعالیٰ کی جانب سے قریب آنے والے غضب کی علامت کیا تھیں؟ حضرت آموس علیہ السلام نے 7 باب کی 1 سے 9 آیت میں لکھتے ہیں، اور پھر 7 سے 8 اور 6 میں یوں ہے کہ ٹڈیوں کی آفت ہوگی۔ ہم ٹڈیوں کا ذکر پہلے بھی کر چکے تھے۔ دیکھیے خداوند نے مجھے رویا دکھائی، اور دیکھتا ہوں کہ اس سے زراعت کی آخر رویدگی میں ابتدا میں ٹڈیاں پیدا ہوئی، اور دیکھو شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی، اور جب وہ زمین سے گھاس بالکل کھا چکی تو میں نے عرض کیا خداوند مہربانی سے معاف فرما، یعقوب کی کیا حقیقت قائم رہ جائے گی؟ آج بھی ہے وہ، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس بار باز آیا اور یوں فرمایا نہ ہوگا، یعنی اس آیت میں آموس اپنے لوگوں کے لیے مناجات کرتے ہیں۔ یہاں اسرائیل کو 3 دھمکیاں دی گئی۔ پہلی اسور پول کا حملہ، اسے بالکل کھا جانے والے ٹڈیوں کی تشویح، اور آموس کی یعنی عدالت کے جواب میں خطرہ ٹل جائے گا، وہ عدالت کریں گے۔ نگل جانے والی آگ، یہ عذاب آئے گی، اور اس میں یہ ہے کہ یہ 4 سے 6 آیت میں 7 باب کی کہ آموس نبی دوسری دھمکی تغلط پلاسر کی یلغار کی نشاندہی کرتے اسے نگل جائے گی، یعنی آگ کی تشبیہ سے مراد یعقوب کے لیے دعا نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ لیکن ساہول عزیزو، تیسری چیز ہے ساہول کے بارے میں کہ آموس کے 7 سے 9 آیت میں کہ اس نے مجھے روائی دکھائی،
رویا میں کیا دیکھا؟ ایک دیوار پر ساہول سے بنائی گئی کھڑا ہو اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ساہول کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے سے سیدھی کی جائے۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا اے عاموس تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا ساہول۔ تب خدا نے فرمایا کہ دیکھ میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ساہول لٹکاؤں گا اور پھر ان میں درگزر نہ کروں گا، یعنی برابر کر دوں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام پر برباد ہوں گے اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور ابام کے گھرانے کے تلوار کے خلاف تلوار چلائیں گے، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ جملہ معترضین حضرت عاموس علیہ السلام خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ 7ویں باب میں آگے چل کر وہ بتاتے ہیں کہ ان آیات میں 10 سے 13 آیات میں ہے کہ ان آیات میں عاموس نے امسیہ بیت العلم میں ہونے والے بت پرستی کا قائم تھے۔ اس نے عاموس کے بیت العلم میں بادشاہ کے مقدس میں خلافت نبوت کرنے سے منع کیا اور کہا کہ تو اپنے وطن یہودا میں واپس چلا جا اور وہیں اپنی روزی کما۔ وہ سمجھتے کہ جب نبی آتے ہیں روزی کمانے کے لیے، خدا کا پیغام بھیجتے ہیں اور دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو زکوٰۃ وغیرہ دیتے تھے، تو یہاں بھی وہ سمجھے شاید یہ اپنے آیا۔ تب عاموس نے کہا، امسیہ کو جواب دیا، میں نبی نہیں ہوں اور نہ ہی نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پل اور بٹورنے والا۔ یہ بات کو ہم نے آپ کے دوسری اس میں گفتگو میں ہم نے پیش کی نشست میں۔ اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خدا نے مجھے لیا اور فرمایا جا میرے قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ اب بھی کوئی نبی کی اولاد بھی نہیں تھے، نبی بھی نہیں تھے، لیکن کیا تھے؟ یہ مویشی پالتے تھے، گولر کا پھل کو اکٹھا کرتے تھے، اور خدا کس سے کام لیتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ بعض دفعہ ایک چپراسی سے خدا کام لے لیتا ہے، اور بڑے بڑے کہتے تو بالکل نوکر ہے، تیرے پاس یہ بات کہاں سے آئی؟ تو ہمیں کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ یہی بات کہ اب تو خداوند کا کلام سن، تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کروں۔ اس لیے خداوند یوں فرمائے تیرے بیوی شہر میں قصبی بنے گی اور تیرے بیٹے تلوار سے مارے جائیں گے، یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے، اور تیری زمین جریب میں تقسیم کی جائے گی، تو ناپاک ملک مرے گا، اسرائیل یقیناً اپنے وطن میں اسیر ہو جائے گا۔ 5ویں بات تھی عزیزو، تابستانی موسم گرما میووں کی ٹوکری سے متعلق۔ تابستانی میووں کی ٹوکری ظاہر کہتی کہ اسرائیل عدالت کے لیے بالکل پک گیا، یعنی تیار ہے۔ اب خداوند کریم ان پر مزید رحم کر کے درگزر نہیں کریں گے۔ سوچ لیں کہ جو زیادہ پسندیدہ ہوتا، زیادہ چاہنے والا ہوتا، کبھی کبھی جب اس کی اپنی حرکت سے باز نہیں آتا، اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ ہر زمانے کے شخص کے لیے ہے، ہر زمانے کے ان عمرہ کے لیے وہ جو خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ مساکین اور محتاجوں پر بے انتہا ظلم کر رہے ہیں۔ اس وقت کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن کلام میں کر رہے ہیں۔ امیروں پر روپیہ پیسہ کمانے بٹورنے کے دھن ایسی سوار تھی کہ انہیں دن گزارنا مشکل لگتے تھے، یعنی رات کیوں نکل آئے، دن ہی دن رہے تاکہ ہم زیادہ پیسہ بٹوریں۔ اب تو دن رات سب برابر ہو گئے، لائٹ لگا کر کے سب چیز ہو جاتی ہیں۔ جین میں کاروبار کرنے کی ممانعت تھی، مثلا سبت کا دن اور نئے چاند کی عید کا دن، وہ بے تابی سے انتظار کرتے تھے کہ کب دن ختم ہو اور ہم کمائی کریں۔ آج بھی ہے، کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ وہ کاروبار میں حد درجہ بے ایمانی اور ہیرا پھیری کرتے تھے، اور دو قسم کے ترازو بانٹ رکھتے استعمال کرتے تھے۔ آج بھی ہو رہا ہے۔ غریب کسان اگر فصل اگاتا ہے تو اس سے جو سامان لیتے ہیں، چوگا جب بنا ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور جب دینا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے۔ 2 بات ہو گئے۔ سرکار کبھی یہی نوبت ہے، لیکن سرکار نے نہیں، وہ جو کارندے ہیں سرکار کے وہ یہ کارنامہ کرتے ہیں اس زمانے کے، گویا کہ عمل ایک جیسا ہو رہا، تو کیا بخشے جائیں گے؟ سوچئے گا کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور 8ویں بات کی 7 سے 12 آیت میں کہ ان سب باتوں میں خداوند ضرور ملک کو سزا دے گا۔ وہاں زبردست زلزلے آئیں گے، دن کو تاریکی چھا جائے گی اور ہر گھر میں ماتم ہوگا۔ لوگ خدا کا کلام سننے کو ترس جائیں گے، لیکن ملک بھر میں کلام کا قحط ہوگا، یعنی کلام نایاب ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ان کے ساتھ تھا آج ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ بت پرستی کی، اور 13-14 آیت میں لکھتے ہیں کہ بت پرستی کے باعث اسرائیل خوشحالی کا شکار ہوگا۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی کہیں نہ کہیں بت پرستی ہوتی رہی، ظلم ہوتا رہا، سیلاب آئے سب کو بہا کر لے گیا، لیکن کیا وجوہات ہے کہ صرف غریبی بہہ جاتے ہیں؟ جن کے بڑے بڑے باغات ہیں ان کے کیوں نہیں تباہ ہوتے؟ اس لیے کہ وہ بیچارے غریب ان کے نوکر ہوتے ہیں، ان کے ذریعے یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ تو کہیں گے فضل ہوا، وہ سارا فضل خدا پہ نکال دیتا ہے۔ حامان کو خدا نے اسی کے بنائی ہوئے صلیب پر اس کو لٹکا دیا۔
جو غیر معبودوں کے نام کی قسم کھاتے ہلاک ہوں گے۔ لوگ اپنے بتوں سے کلام پر کے طالب ہوں گے لیکن کچھ حاصل نہ کریں گے۔ آج بھی بتوں سے کلام کرتے ہیں۔ چھٹی بات، ستونوں کے سروں اور محرابوں پر مارنا۔ عزیزو، آموس نبی لکھتے ہیں کہ میں نے خداوند کے مذبح کے پاس کھڑا دیکھا اور اس نے فرمایا ستونوں کے سروں پر مارو۔ جو ستون تھا اس کے سر پر مارنے کے لیے کہا گیا تاکہ آستانے ہل جائیں اور ان کے سب سروں پر ان کے پارا پارا کر دیے جائے، اور بقیہ کو میں تلوار سے قتل کروں گا۔ ان میں سے ہر ایک کو بھاگنے نہ دوں گا۔ خلاصہ یہ ہے پوری آیات کا کہ میں نے خدا کے مذبح انہیں ستونوں کو عدالت سے شروع کرتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں کہ غالباً یہ بیت ال میں غیر معبود مذبح جہاں لوگوں کو بھاگنے نکلنے قطعاً نہیں مل سکتا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جو بھی، اس کو خدا کا درجہ دے دیا۔ یہی تو بت پرستی ہے۔ حق کو چھوڑ دیا، نہ حق کا ساتھ دیا، کیونکہ تلوار ہر طرف سے ان کا پیچھا کرتی ہے۔ انہیں پاتال، آسمان، کوہ کرمل کی چوٹی، سمندر کی تہیں دشمنوں کے ہاتھ اسیری میں غرض کے کسی بھی جگہ جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اور آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے عوام کے ساتھ اسی صدی میں جو گزر گیا اب بھی ہے، اپنے عوام کو بھوکا مار ڈالا، اپنے عوام کو فحاشی کی طرف راغب کیا۔ خدا نے ان کو ایسا ملیہ میٹ کر دیا کہ ان کے خاندان کا شرازہ بھی کر دیا اور غیر ممالک میں مارے گئے۔ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے ہیں، اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ ڈالوں گا۔ خدا تو بھلائی چاہتا ہے، اب وہ رحم نہیں، رحیم برکنی قہار بن کر کے حملہ کرے گا۔ بہت موقع ہے کہ توبہ کی جائے۔ ان الفاظ میں خدا تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کی شدت نظر آتی ہے۔ اسرائیل کو واضح اور تاکیدی الفاظ میں بتایا گیا بلکہ آگاہ کیا جا چکا تھا کہ تم بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگے۔ اور 90 باب کی 5 سے 10 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ خدا تعالیٰ کا رب الافواج وہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے گی اور اس کی سب معموری ماتم کرے گی۔ وہ بالکل دریا نیل کی طرح اٹھے اور روید مصر کی طرح پھر سکڑ جائے گا۔ وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے، اسی نے زمین پر اپنے گنبد کی بنیاد رکھی۔ وہ سمندر کے پانی کو بلا کر کے روئے زمین پھیلا دیتا ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ کس نے سمندر کو اپنے چلو سے ناپا؟ کون ہے جو آسمان کو بالش سے پیمائش کرتا ہے؟ ٹیلے کو کون ترازو میں تول سکتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ اے بن اسرائیل، کیا تم نے میرے لیے اہل کوش کی اولاد کی مانند نہیں ہو؟ کیا میں اسرائیل کو ملک مصر میں اور فلسطینیوں کو کفتور میں، اسرائیل اور آرامیوں کو قیر میں نہیں لاتا ہوں؟ دیکھو، خداوند کی آنکھیں اس گنہگار مملکت پر ہے۔ خداوند فرماتا ہے میں اسے روئے زمین سے نیست نابود کر لوں گا۔ دیکھو، میں حکم کروں گا اور بن اسرائیل کے سب قومیں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا، اور ایک ایک دانہ زمین پر گرنے نہ دوں گا۔ عزیزو، میری امت کے سب گنہگار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی، نہ کوئی تلوار چلائے گا، نہ آگے سے کوئی آئے گا، اور خداوند اسے گنہگار مملکت کا نام دیتے ہیں جہاں بھی اس کے مخلوق کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، اس کے احکام کے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایک دعا کرتے ہیں کہ خداوند جیسے تیرا حکم آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ یہ کیا زمین پر حکم پوری نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے یعنی تشبیہ دی خدا نے کہ خاص مقام حیثیت سے اگر ارضا اور حق ہو چکے تو گناہگاروں کو خدا سزا دے گا۔ عزیزو، لیکن جو اس قادر مطلق کی نظروں میں لائق ٹھہرے گا، جو اپنے آپ کو بچا لے گا، وہی یعنی کہ تمام تکلیف کے باوجود اس دنیا میں جو حق پر قائم رہا، صبر کیا، ایمان پر قائم رہا، تو آخرت میں کوئی زندگی کا تاج ملے گا۔ مجھے بھگت کبیر داس کے شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاکی کے 2 پاٹن دیکھے دیا کبیرہ روئے۔ چاکی یعنی چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر۔ نیچے والا اپنی جگہ ہوتا ہے، اوپر والا گھومتا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اسے کچھ میں سوراخ ہوتا ہے، اس میں ایک لکڑی لگائی جاتی ہے۔ اب پھر سنیے، کبیر داس کہتے ہیں کہ چاکی کے 2 پاٹن دیکھے دیا کبیرہ روئے، اور کلی سے جو لاگا رہے وہی بچے نہ کوئی۔ یعنی اس سوراخ میں جو کلی ہوتی ہے، اس سوراخ میں کلی ڈال کر گھماتے ہیں اس کو،
اب تو چکی چکی مشینی ہو گئی ہے، پہلے ہاتھ سے کی جاتی تھی گاؤں میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو دانہ اس کلی سے چپک جاتا وہی بچ جاتا ہے، باقی سب پس جاتے ہیں. اس روئے زمین کا وہی حال ہے، جو اپنے رب سے مل گیا، وابستہ ہو گیا، واصل ہو گیا، وہی بچے گا، کوئی نہیں بچ سکتا. بس آخری گفتگو ہماری یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے کہ حضرت میں کہتے ہیں میں اس روز داؤد کے مسکن میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، اور دون کے بقیہ ان سب قوموں پر میرے نام سے کہلاتی ہے قابض اور وقوع پذیر لانے والا خدا ان فرماتا ہے. آخری 11 سے 15 آیت اور گفتگو تمام ہو جائے گی ہماری. اس کا خلاصہ کچھ ہے کہ مثال دی گئی کہ پستی اور ذلت کی حالت میں اگر مزید جاننا ہے ہمیں تو بنی اسرائیل یسائی نبی کا صحیفہ کی 11ویں باب کی پہلی آیت میں، اور یسی کے تنے کی کوپل نکلے گی اور اس کی جڑوں میں سے ایک بارآور شخص پیدا ہوگا. ویسے اتنا عرض کرنے کی شاید کہ بنیاد تالمود میں بھی زمانے میں ربی یا مسایا یا مسیح موعود کو، یعنی گرے ہوئوں کو، گزشتہ لوگوں کو بیٹا کہا کہتے تھے، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوگا. ملاکی میں کی دوسرے باب میں دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ خدا فرماتا جو تنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والے بونے والے کو جالے گا، اور پہاڑوں پر نئی میں ٹپکیں گی اور سب پیلے گداز ہوں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسرائیل اسیری سے واپس لاؤں گا. وہ اجڑے شہروں کو تعمیر اور ان کی اسیری سے واپس لاؤں گا، اور بود و باش کریں گے اس آنے کے بعد، اور پاکستان لگا اس کے نئے میں پئیں گے. وہ باغ لگائیں گے اور وہ پھل کھائیں گے. دیکھیں جب توبہ کر لیتا ہے انسان تو خداوند متعال کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک نئی چیز دیتے ہیں، اور وہ جو کرنا چاہے گا ہم اس کی مدد کرتے ہیں. جو کاشتکار کرنا چاہتا ہے کاشتکاری کا پاکستان. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آموس نبی اس آخری رکوع کی آخری آیت میں کہتے ہیں کہ پھل اور اناج سے متعلق لکھتے ہیں کہ انگور، میں، گندم، زیتون اور پھلوں کی فصلیں حیرت انگیز تیزی سے بڑھیں گی اور تیار ہوں گی. شہر دوبارہ آباد کیے جائیں گے، اور خدا اپنے لوگوں کو ان کے ملک میں قائم کرے گا، اور وہاں پھر کبھی نہ ختم ہونے والی چیز دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تباہ برباد کرتا ہے. آپ دیکھیں جہاں تباہی آ گئی ملک تباہ ہو گئے. کس وجہ سے؟ ناانصافی کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، اور ہر قسم کی برائی جو ہے، بت پرستی، اس کی وجہ سے. تو خدا کہتا تم توبہ کر اس چیز پہ. آئیے ہم سب توبہ کرتے ہیں. پروردگار ہماری خطاؤں، گناہوں، لغزشوں کو معاف فرمائے. خدا نے آپ کو برکت دی. آپ کے کلام کی منابق سے چلتے چلتے وہی بات کہ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ان کی اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، ای میل، جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ اپنا پورا پتہ ہمیں لکھ بھیجیے گا تاکہ ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کتاب مقدس ساتھ کر سکیں. اگلے نشست میں ہم ابدی علیہ السلام کے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ ناصر.